علیکم ناظرین، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تشریح بھی کیے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26، ہندوستان کے پھول۔ ہندوستان کے پھول، یہاں لکھا ہے از آرائش محفل۔ از آرائش محفل، پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مشکل الفاظ کی ہم تشریح کر دیں گے۔ مملکت، مملکت لام پر زبر پڑیے گا۔ مملکت، دل بستہ، خوش آئند، بزم، گل زمین، عالم، نکہت، مرغوب، ہے اس مملکت کی عجب گل زمیں، ہے اس مملکت کی عجب گل زمیں، کہیں پھول یاں کے سے ہوتے نہیں، دل بستہ دیکھ ان کو ہو باغ باغ، جو سونگھے تو بھر جائے بو سے دماغ، جو سونگھے تو بھر جائے بو سے دماغ، گندھے بن گندھے گر وہ محفل میں آئیں، گندھے بن گندھے گر وہ محفل میں آئیں، تو مجلس کا عالم چمن کا بنائیں، کروں وصف کیا موگرے کا بیاں، کروں وصف کیا موگرے کا بیاں، کہ ایک ایک کلی اس کی ہے عطر داں، کہ ایک ایک کلی اس کی ہے عطر داں، خوش آئند ہے نکہت رائے بیل، خوش آئند ہے نکہت رائے بیل، رہے بزم میں اس کی نت ریل پیل، بہت موتیا کی پیاری ہے بو، بہت موتیا کی پیاری ہے بو، ہر ایک گل سے اس کی نیاری ہے بو، ہر ایک گل سے اس کی نیاری ہے بو، نواڑی کی از بسکہ میٹھی ہے بو، نواڑی کی از بسکہ میٹھی ہے بو، دلوں کو وہ مقبول کیوں کر نہ ہو، دلوں کو وہ مقبول کیوں کر نہ ہو، جدا سب سے ہے دو پہریے کا روپ، جدا سب سے ہے دو پہریے کا روپ، دو پہریا کا روپ، کہاں اس کی رنگت کو لگتی ہے دھوپ، کہاں اس کی رنگت کو لگتی ہے دھوپ، گلوں سے نرالا ہے گل چاندنی، گلوں سے نرالا ہے گل چاندنی، چمن کا اجالا ہے گل چاندنی، ہر ایک گل کا ہے رنگ و عالم جدا، نہیں لطف سے کوئی خالی ذرا، جسے دیکھیے ہر طرح خوب ہے، طبیعت کو ہر ایک کی مرغوب ہے، طبیعت کو ہر ایک کی مرغوب ہے، ہوئے سستے یوں تاکہ پہنے مونگا، ہوئے سستے یوں تاکہ پہنے مونگا، زنے بے نوا و زنے بادشاہ، جو عالم دکھاتے ہیں دمڑی کے پھول، وہ ہرگز نہ ہو موتیوں سے حصول۔ چلیے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مملکت کے معنی آتے ہیں حکومت، دل بستہ غمگین، بستہ کے معنی آتا ہے بندھا ہوا، دل بستہ مطلب بندھا ہوا دل یعنی کہ غمگین، خوش آئند اچھا خوشگوار، بزم کے معنی آتے ہیں محفل مجلس یا میٹنگ سمجھ لیں، جلسہ، گل زمین اس کے معنی آتے ہیں زمین کا سرسبز و شاداب حصہ، ہرا بھرا جو حصہ ہوتا ہے اسے گل زمین کہتے ہیں۔ عالم، عالم کے معنی آتے ہیں دنیا، یہ عالم نہیں ہے بلکہ عالم ہے، عالم کے معنی آتے ہیں جاننے والا، لام پر زبر پڑیے گا، عالم اس کے معنی ہوں گے دنیا۔ نکہت، نون پر زبر پڑیے گا، نکہت کے معنی آتے ہیں خوشبو، مرغوب پسند کیا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس مملکت کی، اس حکومت کی
سرسبزی و شادابی بہت عجب ہے، گل زمین سرسبزی و شادابی بہت عجیب قسم کی ہے، یعنی ہندوستان کی۔ کہیں پھول یہاں کے سے ہوتے نہیں، یہاں مطلب یہاں کے جیسے پھول کہیں اور نہیں ہوتے ہیں، یہ مطلب ہوا۔ دل بستہ دیکھ ان کو ہو باغ باغ، دل بستہ مطلب غمگین دل دیکھ کر کے اس ہندوستان کو، اپنے ہندوستان کو دیکھ کر کے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جو سونگھے تو بھر جائے بو سے دماغ، جو یہاں کے پھولوں کی مہک سونگھے اور اس کی ہریالی دیکھے تو ایسی صورت میں یہ کہہ رہا شاعر، جو سونگھے تو بھر جائے بو سے دماغ، تو اس کا دماغ بو سے بھر جائے گا اور خوشبو ہی خوشبو اسے میسر ہوگی۔ گندھے بن گندھے گر وہ محفل میں آئے، گندھے کہتے ہیں گتھا، گتھنا، گندھے بن گندھے گر وہ محفل میں آئے، مطلب کہ کوئی بھی شخص اگر اس پھول کے ہار کو گود کر کے آئے یا بغیر گندھے ہوئے آئے، اس کا ہار بنا کر کے آئے یا بغیر ہار کے آئے، تو مجلس کا عالم چمن کا بنا ہے۔ تو مجلس، محفل اور کانفرنس کی حالت، سچویشن چمن کی جیسی ہو جاتی ہے، گارڈن کی جیسی ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص پھول کے ساتھ آتا ہے اور اس کی خوشبو اگر لے کر کے آتا ہے تو۔ کروں وصف کیا موگرے کا بیاں، کہہ رہے ہیں کہ وصف کی، موگرے کی خوبی میں کیا بیان کروں کہ ایک ایک کلی اس کی ہے عطر داں۔ کلی کہتے ہیں کہ پھل یا پھول کی ابتدائی شکل کو، شروعاتی شکل کو، شیپ کو کلی کہتے ہیں، اور یہی یا تو پھول بن جاتا ہے یا پھل بن جاتا ہے۔ کہ ایک ایک کلی اس کی ہے عطر داں، یعنی عطر داں کہتے ہیں عطر رکھنے والے برتن کو، اور عطر رکھنے والے برتن میں، رکھے جانے والے برتن میں خوشبو ہوتی ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے شاعر کہ موگرے کی ہر ایک کلی خوشبودار ہوتی ہے، ایسی جیسے کہ عطر دان ہوا کرتی ہے۔ خوش آئند ہے نکہت رائے بیل، خوش آئند مطلب اچھا ہے، رائے بیل کہتے ہیں، بیل پڑھیے گا، بیل نہیں پڑھیے گا، بیل ایک قسم کی چٹیل قسم کے پھول کو کہتے ہیں رائے بیل۔ کہہ رہے ہیں اچھا ہے یا اچھی خوشبو ہے رائے بیل کی، نکہت میں نے خوشبو، اچھی خوشبو ہے رائے بیل کی، چٹیل پھول کی، رہے بزم میں اس کی نت ریل پیل، رہے بزم میں مطلب محفل میں، اس کی نت ریل پیل مطلب نئے طریقے سے اس کی بہتات ہو، کثرت ہو اس پھول کی، ریل پیل کہتے ہیں بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ بہت موتیا کی پیاری ہے بو، موتیا کہتے ہیں بیلے کی ایک عمدہ قسم آتی ہے، اسے موتیا کہتے ہیں، اور موتیا بند ایک بیماری بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر موتیا سے مراد وہ بیماری نہیں ہے بلکہ پھول مراد ہے یہاں پر۔ بہت موتیا کی پیاری ہے وہ، کہہ رہے ہیں کہ موتیا جو پھول ہے اس کی بو، اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے، ہر ایک گل سے اس کی نیاری ہے بو، ہر ایک گل مانے پھول، شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک پھول سے، نیاری مانے اچھی ہے، الگ ہے اس کی بو، کس کی؟ موتیا کی۔ نواڑی کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، اور ایک قسم کا پھول بھی ہوتا ہے جسے چنبیلی کہتے ہیں، چنبیلی ہی کی قسم کا ایک پھول آتا ہے اسے نواڑی بولتے ہیں۔ نواڑی کی ادب سکہ میٹھی ہے بو، سکہ کے معنی روپیہ پیسہ، ازمانے سے، شاعر کہہ رہا ہے کہ نواڑی کی خوشبو بہتر ہے سکہ لینے سے اور روپیہ لینے سے، یعنی روپے کی مٹھاس جو انسان کے اندر آتی ہے، اس مٹھاس سے، اور جو تازگی آتی ہے انسان کے اندر پیسہ لینے سے اور پیسہ کے رہنے سے، شاعر کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر تازگی نواڑی کی خوشبو سے آتی ہے۔ نواڑی کی ادب سکہ میٹھی ہے وہ، پیسے کے عوض، پیسے سے بہتر ہے، میٹھی ہے نواڑی کی خوشبو، دلوں کو وہ مقبول کیوں کر نہ ہو، مقبول مانے بھانا، یہاں پر مانے ہوگا بھانا، پسند ہونا،
دلوں کو وہ مقبول کیوں کر نہ ہو، یعنی نواڑی کی مہک دلوں کو کیوں اچھی نہ لگے، دلوں کا پسندیدہ کیوں نہ ہو نواڑی کی خوشبو۔ جدا سب سے ہے دوپہریا کا روپ، جدا مطلب الگ، سب سے الگ ہے دوپہریا کا روپ۔ دوپہریا بھی ایک پھول ہے جو تو دوپہر کے وقت جب دن چڑھ جاتا ہے ایسے وقت میں وہ کھلتا ہے۔ تو کہہ رہا شاعر جدا سب سے ہے دوپہریا کا روپ۔ دوپہریا سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دوپہر کا وقت، لیکن یہاں چونکہ پھول والی بات چل رہی ہے تو یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ دوپہریا سے مراد وہ پھول ہیں جو دوپہر کے وقت کھلا کرتا ہے۔ جدا سب سے ہے دوپہریا کا روپ، روپ مانے چہرہ، دوپہریا پھول کا چہرہ سب سے الگ ہے، یعنی اس کی جھلک الگ ہے۔ کہاں اس کی رنگت کو لگتی ہے دھوپ، اس کی رنگت کو اور اس کی خوشنمائی کو دھوپ کہاں لگتی ہے، کہاں اس کی رنگت کو لگتی ہے دھوپ۔ گلوں سے نرالا ہے گلے چاندنی، گلوں سے نرالا ہے یعنی پھولوں سے نرالا ہے گلے چاندنی، یہ بھی ایک پھول ہے۔ چمن کا اجالا ہے گلے چاندنی، چمن کا اجالا ہے یہ گلے چاندنی چمن کا اجالا ہے۔ چمن کہتے ہیں گارڈن کو، گارڈن کا اجالا ہونا یا اس کی خوبصورتی کا نا، یہاں اجالے سے مراد اس کی خوبصورتی ہے۔ چمن کا اجالا ہے گلے چاندنی، گلے چاندنی چمن کا اجالا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے۔ ہر ایک گل کا ہے رنگ و عالم جدا، ہر ایک پھول کا رنگ اور اس کی دنیا الگ الگ ہے۔ نہیں لطف سے کوئی خالی ذرا، لطف مانے مزہ، یعنی ہر پھول کا لطف خالی نہیں ہے، لطف سے کوئی بھی خالی، مزے سے کوئی بھی پھول خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی پھول کو دیکھیے تازگی دلوں میں آتی ہے اور دماغ اسے محسوس کرتا ہے، آنکھ اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ نہیں لطف سے کوئی خالی ذرا، یعنی کوئی پھول مزے سے خالی نہیں ہے۔ جسے دیکھیے ہر طرح خوب ہے، جسے دیکھیے مطلب جس پھول کو بھی دیکھیے ہر طرح خوب ہے، مطلب ہر طرف سے کمپلیٹ اور مکمل دکھتا ہے۔ طبیعت کو ہر ایک کی مرغوب ہے، طبیعت کو ہر ایک کی یعنی ہر ایک شخص کی طبیعت کو مرغوب مانے پسندیدہ، پسندیدہ ہے ہر پھول۔ ہوئے سستے یوں تاکہ پہنے مونگا، ہوئے یوں سستے، یوں مطلب اس طریقے سے یہ پھول سستے ہو گئے ہیں اور ہوتے ہیں ہمیشہ، تاکہ پہنے مونگا، مونگا ایک پتھر ہے، بڑا قیمتی پتھر ہوا کرتا ہے جسے مرجان بولتے ہیں، اور حجر البحر بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں حجر البحر کے یعنی سمندری پتھر، یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، سمندروں سے نکالا جاتا ہے۔ ہوئے سستے یوں تاکہ پہنے مونگا، اس طریقے سے پھول سستے ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں تاکہ لوگ کیا پہنے، مونگا پہنے، یعنی اس کا سستا موتی کیا ہے لوگوں کا، غریبوں کا، یہ پھول ہے مونگا کی طرح۔ زن بے نوا و زن بادشاہ، زن بے نوا یعنی جس کا کوئی مداوا نہ ہو یا جو غریب ہوں، بے نوا کہتے ہیں غریب کو، زن کے معنی آتے ہیں عورت، زن بے نوا یعنی غریب کی عورتیں اور بادشاہ کی عورتیں، واو کے معنی یہاں پر زبر ہوگا، واو کے معنی اور ہوگا۔ زن بے نوا و زن بادشاہ، غریبوں کی عورتیں پہنتی ہیں اور بادشاہوں کی عورتیں بھی اسے پہنتی ہیں، کسے، پھول کو، اور اسے پہننے میں ذرہ برابر بھی وہ ہچکچاتی نہیں ہیں بلکہ اچھا سمجھتی ہیں۔ تو غریبوں کا یہ مونگا ہے۔ جو عالم دکھاتے ہیں دمڑی کے پھول، وہ ہرگز نہ ہو موتیوں سے حصول، بڑی پتے کی بات بولی ہے شاعر نے۔ جو عالم مطلب دنیا، جو دنیا دکھاتے ہیں دمڑی کے پھول، دمڑی کہتے ہیں پہلے پرانے زمانے میں ایک سکہ ہوا کرتا تھا، 1/4 حصہ ہوا کرتا تھا، پیسے کا 1/4 حصہ یعنی 1/4، پیسے کا 1/4، اسے دمڑی بولتے تھے اس پیسے کو۔ تو جو عالم دکھاتے ہیں دمڑی کے پھول، دمڑی چمڑی کے معنی میں بھی آتے ہیں اور وہ پیسے کا 1/4 حصے کو بھی دمڑی کہتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو دنیا دکھاتا ہے یہ پھول، اور جس طریقے سے تازگی آتی ہے دنیا کے اندر اس دمڑی کے پھول کی وجہ سے، اس دمڑی سے یعنی اگر اسے مسل کر کے رکھ دیں تو بے حیثیت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بے حیثیت پھول ہی ایسا ہے کہ اگر اس کی خوشبو اور
اس کی اچھائی اگر ہم موتیوں سے لینا چاہیں، مہنگے مہنگے موتیوں سے، تو اس سے بھی حاصل نہیں ہو پائے گا، ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو پائے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت کمزور پیدا کیا ہے، لیکن خوشبو اس کی اچھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے لوگ اس کے پاس رہنا بہت پسند کرتے ہیں۔ تو کم قیمت بھی ہے یہ پھول، اور بڑی مہنگی چیزوں کے مول بھی ہوا کرتی ہے کہ جب اسے لوگ پہنتے ہیں تو بہت اچھے لگا کرتے ہیں۔ تو نہ غریب بھی اور امیر بھی دونوں کے دونوں اس میں برابر ہیں پہننے میں۔ تو ناظرین، یہ تھی مختصر سی تشریح۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن سبق نمبر 27 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔